ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الى اللہ تعالی اسواقها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بھائی اور بزرگ دوستو، ہم لوگوں نے دنیا کو محنتوں کے ساتھ جوڑا ہے اور دین کو ہم لوگوں نے دعاؤں کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں اجی محنت نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا، اور دین کے بارے میں یہ کہتے ہیں مولوی صاحب اب دعا کر دیجئے میں مسجد کو آنے والا بن جاؤں، اب دعا کر دیجئے میں اللہ کے راستے میں جانے والا بن جاؤں۔ بتاؤ کیا دین اتنا سستا ہے جو دعاؤں پر آ جائے؟ اور دنیا اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اس کو محنتوں کے ذریعے سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، چاہے کچھ کرے یا نہ کرے دنیا تو مل کر رہے گی، اس لیے کہ دنیا دینے کا ذمہ اللہ لے رکھے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز اپنے رخ کو بدلنا ہوگا۔ سب سے بنیادی چیز اپنے رخ کو بدلنا ہوگا۔ جب تک محنتوں کا رخ نہیں بدلے گا اس وقت تک کامیابی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی محنت کر رہے ہیں وہ سب ناکامی ہیں۔ کوئی محنت کر 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 مالدار بن رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے میں کامیاب ہوں۔ اللہ رب العزت نے کئی مالداروں کو ہلاک کر کر بتایا ہے دنیا میں جو لوگ محنت کے ذریعے سے مالدار بن رہے ہیں وہ اس دنیا کے کامیاب شخص نہیں ہے۔ کسان کھیتی کرتے کرتے محنت کھیتی پر کر کر وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا مالدار بن رہا ہوں، حالانکہ وہ کامیاب شخص نہیں ہے۔ دنیا میں وہ آدمی کامیاب ہے جو اپنے رخ کو بدلتا ہے، جو اپنے رخ کو بدلتا ہے۔ ہاں، رخ کو بدلنا ہی اصل ہے۔ بے دینی سے دینداری کی طرف، بے دینی سے دینداری کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، اور بازار کے ماحولوں سے مسجد کے ماحول کی طرف۔ جو آدمی ان تین رخوں کو درست کرتا ہے، روایتوں کا پورا خلاصہ ہے، قرآن کا یہ ضابطہ ہے، یہ آدمی کامیاب ہے۔ ہاں، قرآن کا یہی ضابطہ ہے، یہ آدمی کامیاب ہے۔ اور نجات سے بچنے کے لیے قرآن نے جو چیز طے کیا ہے وہ یہی ہے۔ ہاں، ساری مصیبتوں سے بچنے کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے جو چیز قرآن نے طے کی ہے وہ یہی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، والعصر ان الانسان لفی خسر، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سارے بھی ناکام ہیں، خسارے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ استثناء کر کر اللہ نے بتایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہی آدمی بامراد اور کامیاب ہے اور دھوکے سے نکلنے والا ہے جو ایمان بھی لایا ہو، نیک عمل بھی کیا ہو، اور حق کی دعوت تسلسل کے ساتھ دے رہا ہو، اور حق کے مقابلے میں حق کی دعوت دینے میں جو جو حالات اس پر آ رہے ہیں ان حالات پر صبر بھی کر رہا ہو۔ اور یہی آدمی خسارے سے بچنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی خسارے سے بچنے والا نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز اپنے آپ کو بنانا ہے۔ لوگ اس زمانے میں حساب کو جانتے ہیں، احتساب کو نہیں جانتے۔ حساب کو جانتے ہیں، احتساب کو نہیں جانتے۔ احتساب کہتے ہیں کس عمل پر کیا ملنے والا ہے اس کو جاننا، کس عمل پر کیا ملنے والا ہے اس کو جاننا۔ اشراق کے فضائل کو جاننا یہ احتساب ہے۔ اگر ساتھی کے سامنے اشراق پڑھنے کے فضائل ہیں، ساتھی اشراق پڑھے گا۔ اگر اشراق کے فضائل نہیں ہے تو اشراق بہت سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ صحابہ احتساب کو جانتے تھے، حساب کو نہیں جانتے تھے۔ صحابہ احتساب کو جانتے تھے، حساب کو بالکل نہیں جانتے تھے، بالکل نہیں جانتے تھے۔ سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5 کی گنتی نہیں جانتے تھے۔ 5 کی گنتی بتاؤ، 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 6 کی گنتی نہیں جانتے۔ 6 کس کو بولتے ہیں معلوم نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ روایتیں نقل کرنے والے سید المحدثین ہیں۔ ہاں، سیرت میں ایسے ہی ہے۔ صحابہ دنیا کو بالکل نہیں جانتے تھے، بالکل نہیں جانتے تھے۔
آقا علیہ السلام نے خالد بن ولید سے کہا خالد بن ولید تم بحیرہ جاؤ, بحیرہ فتح ہونے والا ہے. خالد بن ولید جا رہے ہیں, ایک صحابی حضور کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ خالد بن ولید کے ساتھ میں بھی جانا چاہتا ہوں, بحیرہ جب فتح ہوگا وہاں کی شہزادی مجھے چاہیے غنیمت میں. آقا نے خالد بن ولید سے کہا خالد بن ولید بحیرہ کی شہزادی اس کو دے دینا. بحیرہ فتح ہوا, یہ شہزادی کو ڈھونڈ رہے ہیں, شہزادی شکار ہو گئی ہوئی ہے. شام تک شہزادی کا انتظار کیا, جب شام کو شہزادی آ رہی تھی یہ اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر لٹکنے لگے. آس پاس کے رہنے والے کہنے لگے تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے بحیرہ فتح ہو چکا ہے, شہزادی میرے حصے میں آئی ہے, یہ میری ہے. آس پاس کے رہنے والے کہنے لگے اجی ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے, آپ اس کو چھوڑ دو. ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے, آپ اس کو چھوڑ دو. صحابی رسول کہنے لگے نہیں میں نہیں چھوڑنے والا ہوں, مجھے تو یہی ہونا ہے, 1 لاکھ روپے آپ کے مجھے نہیں چاہیے. شہزادی کہنے لگی آپ پھر میں ان سے بات کرتی. شہزادی اونٹ کے اوپر سے نیچے اتری اور کہنے لگی دیکھو اب تک یہ لوگ بولی لگا رہے تھے, اب آپ منہ مانگو, جتنا آپ مانگو گے اتنا ہم دینے کے لیے تیار ہیں. میں بوڑھی ہو چکی ہوں, مجھے لے کے تم کیا کرو گے؟ صحابی بڑے خوش ہو گئے, اوہو یہ تو موقع دی ہے, جتنا معلوم ہے اتنا پوچھ لو کہہ رہی ہے. فوراً کہنے لگے دیکھو میں 10 سے کم پر راضی نہیں ہوں. 10 سے کم پر بتاؤ 10 کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 دے کر آزاد ہو گئی. 1 لاکھ صحابہ کو معلوم نہیں 1 لاکھ کس کو کہتے ہیں. وہ سب سے آخری گنتی جو جانتے تھے صرف 1000 کی گنتی جاتے تھے, اس لیے کہنے لگے 1000 مجھے چاہیے. دوستو بزرگوں, صحابہ حساب کو نہیں جانتے تھے, احتساب کو جانتے تھے. ہاں احتساب بہت تھا. چپاتی صحابہ کے سامنے لائی گئی, رومال سمجھ کر لے کر منہ پوچھنے لگے. کتنی پتلی چیز ہے, چپاتی لے کیا کر رہے ہیں؟ منہ پوچھ رہے ہیں. اخروٹ صحابہ کے سامنے پیش کیا, اخروٹ کو ہاتھ میں لے کر کہنے لگے کہ ایسا عجیب پتھر ہے, کھایا بھی جاتا ہے پھینکا بھی جاتا ہے. اخروٹ کو کیا بول رہے ہیں؟ پتھر, کیونکہ اسی کوئی شکل نہیں رہتی ہے. اخروٹ کہہ رہے ہیں پتھر. ہاں ایک طبیب نے, ڈاکٹر نے آ کر صحابہ سے کہا دیکھو گھی اور گندم, گیہوں کا آٹا ملا کر تم کھاؤ گے موٹے ہوگے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے 1 ڈبیا میں گھی کو لیا اور 1 ہاتھ میں گیہوں کے آٹے کو رکھا, گھی کے اندر ڈبو کر کھاتے تھے. 1 لقمہ کھا کر ہم ہمارے کندھوں کو دیکھتے تھے, ہم موٹے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بتاؤ کوئی 1 لقمے میں موٹا ہوتا ہے؟ صحابہ کو دنیا کیا ہے معلوم نہیں ہے. اس لیے مولا صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کام کرنے والے ساتھیوں کے 3 طبقے رہیں گے. 1 طبقہ طالبین کا, 1 طبقہ قانئین کا, 1 طبقہ ناخدین کا. شروع کی 2 صفات طالبین اور قانئین, یہ دونوں صفات صحابہ کے تھے. صحابہ دین کے طالب تھے اور دنیا کے معاملے میں صحابہ خلعت بندی کو برتتے تھے. دنیا کے معاملے میں خلعت بندی کو برتتے تھے. ہاں دنیا کی خلعت بندی کہتے ہیں مختصر دنیا پر راضی ہونے کو. صحابہ مختصر دنیا پہ راضی ہوتے تھے اور دین کے بالکل حریص ہیں, بالکل حریص ہے. ہاں دوستو بزرگوں, یہ صفت صحابہ کی تھی. صحابہ دین کے طالب تھے اور دنیا کے اعتبار سے خلعت بندی کو برتتے تھے. لیکن میرا اور آپ کا حال بالکل الٹا ہو چکا ہے. ہم لوگ طالب ہو گئے دنیا کے اور خانے ہو گئے دین کے اعتبار سے. خانے ہو گئے, یہ تھوڑا آہستہ پڑھانے لگا, اور ہم لوگ خانے ہو گئے دنیا کے. دین کے اعتبار سے تو ہم کہتے ہیں اجی مولوی صاحب آج آبادی والا عمل ہمارا آدھا گھنٹہ ہوا ہے, کہیں کے لیے زیادہ کریں, بہت کچھ کر لیا, آج 4 ملاقاتیں ہماری ہوئی ہے اور کہیں کے لیے کریں گے. دین کے بارے میں ہم ایسا کرتے ہیں اور دنیا کے بارے میں کہتے ہیں اجی میں بھی وہی کاروبار کر رہا ہوں, یہ بھی وہی کاروبار کر رہا ہے, یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, میں یہیں پر رہ رہا ہوں. آخر کیا قصہ ہے؟ دنیا کی ترقیات کے راستوں پوچھ رہے ہیں, دین کے طریقے کی کوئی فکر نہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. تیسرا طبقہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ ناخدین کا ہے. ناخدین کہتے ہیں ٹوکنے والوں کو. ناخدین کہتے ہیں یہ کہاں سے لائے تم, یہ کون سا اصل ہے, یہ کون سا نہج ہے, یہ کون سی نئی ترتیب تم بتا رہے ہیں. جو لوگ ٹوکنے والے ہیں مولانا صاحب فرماتے تھے یہ لوگ تو محروم ہو جائیں گے. یہ لوگ کیا ہوں گے؟ محروم. تنقید کرنے والے کیا ہوں گے؟ محروم. اس لیے کام خود مصلح ہے, کام ہی اصلاح کرنے والا ہے. جب کام ہی آپ کی اصلاح کرنے والا ہے, بتاؤ تم کام کی کیسے اصلاح کرو گے؟ اور دوست بزرگوں, ہمارے یہ پورا کام بالکل سیرت کے تابع ہیں. پورا کام سیرت کے تابع ہے. ہاں سیرت کو کام کے سامنے رکھیں گے تو پھر کام کے فوائد آپ دیکھو گے, ورنہ دوست بزرگوں کام کو ایسے ایسے چھوڑتے رہیں گے. ہاں میں ضروری بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, تھوڑا سوچو تو صحیح. استنجا انسان کی ضرورت ہے. استنجا کرنا انسان کی ضرورت ہے.
بتاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت کی لائن کی جب سنت بتائی ہو، انبیاء کے بعثت کا مقصد دعوت ہے، بتاؤ کیا آقا نے دعوت کی کوئی سنت کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ استنجا تو ضرورت کا طریقہ ہے، اس کا جب آقا جب سنت کا طریقہ بتا رہے ہیں، بتاؤ دعوت یہ تو مقصد ہے کہ اس کا کوئی سنت طریقہ نہیں رہے گا؟ خدا کی قسم دعوت کا پورا سنت طریقہ ہے، اور یہ کام سنت کے تابع ہے، اور پورا کام سیرت کے تابع ہے۔ اگر ایسا کریں گے نتیجہ جلدی دیکھیں گے، ورنہ دوست بزرگوں کام کرتے رہیں گے نتیجہ سامنے نہیں رہے گا، کام کرتے رہیں گے نتیجہ سامنے نہیں رہے گا۔ ہاں دوست بزرگوں، میں نے شروع میں یہی بات عرض کی کہ ہم لوگوں نے دنیا کو کیسا جوڑا ہے؟ ہم لوگوں نے دنیا کو محنتوں کے ساتھ جوڑا ہے، اور دین کو ہم لوگوں نے دعاؤں کے ساتھ جوڑا ہے۔ دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں مولوی صاحب اب دعا کر دیں، ہم جماعت میں چلنے والے بن جائیں، مسجد کو آنے والے بن جائیں، اور دنیا کے بارے میں کرتے ہیں مولوی صاحب محنت نہیں کرے تو کیسا ہوگا؟ محنت تو پہلے کرنا پڑتا ہے، بعد میں سب کچھ ملتا ہے۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں سب سے پہلے محنت ہے۔ ہاں آج جتنے بھی بازار اور بازار کے اڈے ہیں، اور جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ کے ہوٹل، آپ کے بس اڈے، آپ کے ریلوے اسٹیشن، آپ کے ایئرپورٹ، یہ ساری چیزیں آباد ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس پر محنت ہو رہی ہے، اور مسجدوں پر محنت نہیں ہوئی ہے، اس لیے مسجدیں پوری ویران ہو چکی ہے۔ مسجدیں کیا ہو گئی؟ ویران ہو گئی ہے۔ تھوڑا سوچو، علماء نے نقل کیا ہے مسجد کو ویران ہونے سے بچانے کے لیے اس زمانے میں صرف نماز بچی ہوئی ہے۔ صرف کیا بچی ہے؟ نماز کے وقت میں مسجد کھلتی ہے، نماز کے وقت فوراً مسجد بند ہو جاتی ہے۔ مسجد کو ویران ہونے سے بچانے کے لیے صرف نماز بچی ہوئی ہے، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں 18 سے 20 عمل ہوا کرتے تھے۔ کتنے عمل؟ 18 سے 20۔ بتاؤ ہماری مسجد میں کتنے عمل ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اور وہاں پر 18 سے 20 عمل ہو رہے ہیں۔ دوست بزرگوں اگر مسجد کے وہ کام ہم نہیں کریں گے جو مسجد کے بنیادی کام ہے، تو جو کام نہیں کرنے کے وہ سارے کام مسجدوں سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ گمشدہ چیز کا اعلان مسجد سے نہیں کر سکتے ہیں، گمشدہ چیز کا اعلان مسجد سے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں جو کام کرنے کے ہیں وہ آپ نہیں کریں گے، یہاں سے اعلان کرنا پڑے گا یہ گھڑی گمی ہوئی ہے، کس کی ہے؟ ممبر پر بھی آ کر لیتے رہنا۔ گمشدہ چیز کا اعلان مسجد سے نہیں کر سکتے، لیکن جو کام مسجد کے کرنے کے ہیں وہ نہیں کریں گے، نہیں کرنے کا کام مسجد سے کرنا پڑے گا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کی اونٹ گم ہو گئی، وہ مسجد میں آئے، آ کر اعلان کرنے لگے میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو معلوم ہو تو پتہ بتا دینا، میں آ کر لے لوں گا۔ آقا نے اس اعلان کو سنا، سن کر آقا کی طبیعت بڑھ گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آقا نے فرمایا اللہ کرے تیرا اونٹ ہی نہ ملے، اس لیے کہ گمشدہ چیز کا اعلان مسجد سے نہیں کر سکتے۔ لیکن بتاؤ جو کام مسجد کے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر نہیں کرنے کے پورے کہاں سے ہوں گے؟ مسجدوں سے ہوں گے۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں محنت کے ذریعے سے۔ اگر محنت ہوگی تو آباد بھی ہوگی۔ تھوڑا سوچو، جو گھر دنیا میں اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ ہے وہ گھر ویران ہے، اور جو بازار جس سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے وہ 24 گھنٹے آباد ہے۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ آج بازار والے مساجد کو چلاتے ہیں۔ بازار والے اجی یہ کالج کی مسجد ہے، اس میں اس ترتیب سے نمازیں ہوگی، یہ بازار کی مسجد ہے، اس میں اس اعتبار سے بیان ہوگا۔ ارے مسجد کالج والوں کی بازار والوں کی نہیں رہتی ہے، لیکن مسجد کے کچھ کام ہی نہیں ہے اور کوئی کرنے والا ہی نہیں ہے، اس لیے بازار والے کیا کر رہے ہیں؟ مسجدوں کو چلا رہے ہیں اپنے حساب سے۔ اور دنیا میں جو مساجد شہرت کے لیے بنائی گئی ہے آج وہ ساری مساجد ویران ہیں۔ جو مسجدیں شہرت کے لیے بنائی گئی تھی وہ ساری مسجدیں ویران ہیں۔ ہاں لیکن جو مساجد اور جن کی نیت آبادی کے اعتبار سے ہوئی تھی وہ آج بھی آباد ہیں۔ دوست بزرگوں ہم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بھی مساجد ہیں نماز پڑھنے کے اعتبار سے کعبۃ اللہ کے تابع ہیں، اور اعمال کے اعتبار سے سارے مساجد مسجد نبوی کے تابع ہیں۔ سارے مساجد آج بھی مسجد نبوی میں مختلف حلقے لگتے ہیں، آج بھی مسجد نبوی میں مختلف حلقے لگتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے مساجد میں کوئی حلقے تو نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ اور اس زمانے کا مسلمان مسجد سے اتنا دور ہو چکا ہے اور لوگ اتنا دور مسجد سے بھاگ رہے ہیں، مسجدوں کو تالا بھی لگانا پڑ رہا ہے۔ مسجدوں کو علماء سے آپ مسئلہ معلوم کر لیں، مسجدوں کو تالا نہیں لگا سکتے، مسجد کو لاک نہیں کر سکتے، ہاں لیکن مسجدوں کو کھلا ہی رکھتے گئے۔ لیکن میں اور آپ مسجد کو آبادی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد میں کوئی ہے نہیں، چور کو چوری چاہیے، اس کو کیا مطلب ہے؟ مسجد سے اس کو کیا مسئلہ؟
وہ مسجد سے سامان چوری کرتا گیا. کبھی مسجد کی گھڑی چلے گئی, کبھی مسجد کا پھنگا چلے گیا, کبھی مسجد کی کرسی چلے گئی. تو مجبوراً علماء کو فتویٰ دینا پڑا, اجی اپنے سامان کی حفاظت کے لیے مسجدوں کو تالا لگا لو, ورنہ تو مسجد کو لاک لگانے والے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ظالم کہا ہے. جو لوگ اللہ کی ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ ظالم ہیں. مسافر آیا ہوا ہے, مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے, آپ نے مسجد کو تالا لگا دیا, کیوں ہوا ہے؟ آپ نے اللہ کی ذکر سے اس کو روکا ہے, اس لیے آپ ظالم ہیں. لیکن جب مسجدوں سے سامان چوری ہوتا گیا, علماء کو مجبوراً یہ فتویٰ دینا پڑا, نہیں بھائی سامان کی حفاظت کے لیے اب لاگ لگا لو, ورنہ تو مسجد کو لاگ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اس کے لیے دوستو بزرگوں, ہماری ساری مساجد کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد کرنا ہے, ساری مساجد کو. اور مسجد کو آباد کرنے کا مطلبہ براہ راست اللہ کی جانب سے ہے, براہ راست اللہ کی جانب سے ہے. اللہ رب العزت نے ایمان والے کی علامت قرآن مجید میں بیان کی ہے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, وہی آدمی مومن ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے, وہی آدمی مومن ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بھی یہی فرمایا ہے, اذا رأیتم الرجل یأتی المسجد فاشهدوا له بالایمان. آقا نے فرمایا ہے جب تم کسی مسلمان کو کثرت کے ساتھ مسجد کو آنے والا دیکھو, اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو. کثرت کا لفظ ہے, نماز کا لفظ نہیں ہے, بار بار آنا ہے. اس لیے صحابہ کی شان نقل کی گئی ہے. صحابہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی راستے میں مسجد پڑھے اور وہ آگے نکل جائیں. صحابہ کی شان یہ تھی مسجد راستے میں پڑھتی, اپنا جھولا باہر رکھتے, مسجد کے اندر آتے, کچھ عبادت کرتے, پھر آگے نکلتے تھے. ہر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر صحابہ کے 4 عمومی صفت نقل کیے ہیں. صحابہ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے, کوئی عالم ہے تو کوئی عالم نہیں ہے, کوئی کاشتکار ہے تو کوئی تاجر ہے. صحابہ ان چیزوں کے اعتبار سے الگ الگ تھے, لیکن 4 صفات صحابہ کی پوری زندگی میں ملتی ہے. اور پورے صحابہ میں 4 صفت ہے. پہلی صفت صحابہ کی, پورے صحابہ تہجد کے عادی تھے. دوسری صفت صحابہ کی, پورے صحابہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. تیسری صفت صحابہ کی, پورے صحابہ مسجدوں کو آباد کرتے تھے. چوتھی صفت صحابہ کی, پورے صحابہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے. یہ 4 صفات تو پورے صحابہ ملتے ہیں. ہر شیخ نے صدقات کے اندر یہی الفاظ لکھے ہیں, مسجدوں کی آبادی کی محنت پورے صحابہ کرتے تھے. ہاں کبھی دیکھے ہی نہیں, ہم سوچتے ہی نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر باب ہی قائم کیا ہے, باب ہی قائم کیا ہے. لماذا بنی المسجد, مسجدوں کو کیوں بنایا جاتا تھا, اور پھر مسجدوں میں کیا کیا اعمال ہوتے تھے, اور ضرورت کے دن مسجدوں سے کیسا کیسا دیا جاتا تھا. یہ سارے ابواب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں قائم کیا ہے. لیکن یہ سارا نظام ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. ہاں دوستو بزرگوں, خدا کی قسم اللہ رب العزت نے قیامت تک امت کی تربیت کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے مسجدوں کو متعین کیا ہے. ہاں اور یہ مسجدیں ہدایت کی چراغ ہیں, مسجد ہدایت کی چراغ ہیں, چراغ ہیں. ہاں اس لیے یہ مسجدیں آسمان والوں کو ایسے دکھتی ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے دکھتے ہیں. روایت میں ہے من الف المسجد الف اللہ, جو آدمی مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. مسجد سے محبت کا یہ مطلب نہیں اس کی تصویر بنا کر سامنے رکھ لے کے پھرو. مسجد سے محبت کا یہ مطلب ہے بار بار مسجد میں آتے جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنی امت کو مسجد سے جوڑا ہے, ہر اعتبار سے, چاہے وہ آفت سماوی ہو چاہے وہ آفت عرضی ہو, دونوں کا نظام مسجدوں سے جوڑا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کسی بستی پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مساجد کو دیکھتے ہیں, اگر مساجد آباد ہیں تو عذاب کو روک لیتے ہیں, اگر مساجد ویران ہیں تو عذاب اسی علاقے میں آتا ہے. مسجدوں کی آبادی کی محنت عذاب کو روکنے والی ہے. علماء نے نقل کیا ہے آدمی کے ایمان میں کمال اس کے تقوی کے بقدر ہے, اور آدمی کے تقوی میں کمال اس کے مسجد سے تعلق کے بقدر ہے. جتنا مسجد سے تعلق ہوگا اتنا تقوی میں اضافہ ہوگا. علماء نے کتنا سخت نقل کیا ہے, علماء نے نقل کیا ہے جو آدمی مسجد کو سب سے آخر میں آئے, سب سے جلدی مسجد سے نکل جائے, یہ منافق تو ہو سکتا ہے, خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتا. ہاں اس کے اندر نفاق کی خصلت تو پائی جا رہی ہے, ایمان والے کی کوئی خصلت نہیں پائی جا رہی ہے. ہاں لیکن آج دیکھنے میں یہی آتا ہے, لوگ جماعت کے وقت میں مسجد کو آتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں, مسجد سے بھاگتے ہیں, مسجد میں رکنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے. بعض تو احمق بیوقوف ایسے ہوتے ہیں, امام صاحب کسی دن لمبی نماز پڑھاتے ہیں, متولی صاحب کو لوگ شکایت کرتے ہیں, متولی صاحب امام صاحب سے کہنا کہ نماز تھوڑی ہلکی پڑھائیں, نماز ہلکی پڑھانے کا وہ آدمی مطالبہ کرتا ہے جو نماز کوئی ہلکا سمجھ رہا ہے. بتاؤ نماز کوئی ہلکا عمل ہے, اس کو معلوم نہیں ہے. دوست بزرگوں, علماء نے نقل کیا ہے مسلمان کا تعلق مسجد سے ایسے ہے جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہے. بتاؤ مچھلی پانی چھوڑ کر رہے گی؟
پھر یہ مسلمان مسجد کو چھوڑ کے کیسا رہ رہا ہے؟ علماء نے نقل کیا ہے منافق کا تعلق مسجد سے ایسے ہے جیسے طوطے کا تعلق پنجرے سے. طوطا پنجرے میں ہمیشہ سوچتے رہتا ہے کوئی آ کر یہ کھول دے میں بھاگ کر نکل جاؤں. اور اس زمانے مسلمانوں کا یہ ہے امام صاحب جلدی فارغ کر دیں, بیان کرنے والے مولوی صاحب جلدی فارغ کر دیں, جو بھی عمل ہو رہا جلدی ختم ہو جائے, ہم مسجد سے بھاگ کر نکل جائیں گے. ارے ایسا ہی ہو رہا ہے, ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں فرمایا ہے فتنے سے بچنے کے لیے 3 اعمال ہیں. فتنوں سے بچنے کے لیے 3 اعمال ہیں. علیکم بالجماعہ والعامہ والمسجد. اجتماعیت, عمومیت, مسجدوں کی آبادی کی محنت. اجتماعیت, عمومیت, مسجدوں کی آبادی کی محنت. یہ 3 اعمال ہماری زندگی میں ہیں. خدا کی قسم ہر فتنے سے ہم محفوظ رہیں گے. اگر یہ 3 اعمال ہمارے اندر نہیں ہیں تو فتنوں میں دھیرے دھیرے شکار ہوتے رہیں گے, دھیرے دھیرے شکار ہوتے رہیں گے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے صحابہ کو صرف عبادت کے اعتبار سے مسجد سے نہیں جوڑا ہے, سارے ضرورتوں کے اعتبار سے مسجد سے جوڑا ہے. صرف عبادت کے اعتبار سے نہیں, ساری ضرورتوں کے اعتبار سے مسجد سے جوڑا. ہاں ایسا ہی ہے. ایک صحابی مسجد میں دعا مانگ کے جا رہے تھے. آقا نے صحابہ سے کہا جانتے ہوئے کیا مانگ کے جا رہا ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے. کہنے لگے اس کے گھر میں نمک ختم ہوا ہے, نمک کو مانگنے کے لیے مسجد آیا ہے. بتاؤ نماز ضرورت کی چیز ہے, اس کو مانگ لے کے آ رہے ہیں مسجد. ابوبکر صدیق کو بھوک لگی رضی اللہ عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاگتے بھاگتے مسجد گئے. بتاؤ بھوک کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ لیکن کہاں رہے تھے؟ مسجد. ابوبکر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر میں حضرت عمر مسجد کو تشریف لائے. ابوبکر نے عمر سے کہا عمر کیسے مسجد کو آنا ہوا ہے؟ عمر کہنے لگے رضی اللہ عنہ ابوبکر مجھے بھوک لگی مسجد کو آیا ہوں. دونوں مسجد میں ہیں, ہے تو صحابہ کی روایت میں سنا رہا ہوں. دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آقا مسجد تشریف لائے. دونوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے مسجد کو آنا ہوا ہے؟ آقا نے فرمایا ابوبکر عمر مجھے بھوک لگی ہے میں مسجد کو آیا ہوں. دوستو بزرگوں ہر ضرورت کو لے کے صحابہ مسجد کو بھاگ کے آتے تھے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مدینہ منورہ میں جب بھی آتی تھی آقا بھی اور آپ کے صحابہ بھی مسجدوں کو ایسے بھاگتے تھے, ایسے بھاگتے تھے. مجھے یوں سمجھ میں آتا تھا کوئی نیا فریضہ ہوا ہے, ایسے بھاگتے تھے. ہاں آندھی ہو تو کہاں بھاگ رہے؟ مسجد. لیکن دوستو بزرگوں آج کئی حالت ہم پر آتے ہیں لیکن مسجدوں کو رک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مولوی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارے کام مسجدوں کی آبادی کا بنیادی کا مقصد اور ہمارے کام کا بنیادی مقصد یہ ہے سارے مسائل کا حل مساجد سے ہونا نظر آئے. سارے مسائل کا حل مسائل سے ہونا نظر آئے. لیکن کیا کریں گے, لوگوں پر حال آتا ہے, لوگ وظائف کے چکر میں پڑتے ہیں. حالات کہاں پڑتے ہیں؟ ہاں یہ بات صحیح ہے, جو حالات فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے آئے ہوں وہ حالات وظائف کے نقشوں سے کیسے پورے ہوں گے؟ ہاں اس پر جو حال آیا ہے وہ فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے, اور یہ چاہتا ہے وظائف کے ذریعے سے وہ پورے حالات کو درست کرے. کب تک بھی کر لیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. حال جو آیا ہے وہ فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے. اس لیے دوست بزرگوں کائنات کے سارے نقشوں کا انکار اور اسباب سے ہونے کا انکار کرنے کے لیے ایک مسجد ہی بچی ہوئی ہے. یہ مسجد ساری چیزوں کا انکار کرواتی ہے. یہ مسجد ساری چیزوں کا انکار کرواتی ہے. اس کے لیے دوستو بزرگوں سب سے بنیادی چیز مسجدوں میں اعمال کو زندہ کرنا ہے. مسجدوں میں اعمال کو زندہ کرنا, ہر اعتبار سے اعمال کو زندہ کرنا ہے, ہر اعتبار سے اعمال کو زندہ کرنا ہے. دن میں بھی محنتیں ہیں, رات میں بھی محنتیں ہیں. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے مسلمان اپنا فرصت کا وقت مساجد کو دینا شروع کر دے گا اللہ رب العزت زمانے کے باطل کو ہی ختم کر دیں گے. لیکن فرصت کا وقت مسجد کو دینا نہیں چاہتے ہیں. مولوی صاحب رحمۃ اللہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے, ہاں یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی اپنے دکان پر یا اپنے بازار میں 6 گھنٹے دیتا ہے وہ اپنی بگڑی ہوئی یقین کو بنانے کے لیے اس کو 6 گھنٹے مسجد کو دینے ہوں گے. 1 گھنٹہ بھی کم دیتا ہے تو اس کے یقین کے اندر کمی رہے گی. بتاؤ کون دے رہا ہے؟ 6 گھنٹے 8 گھنٹے تو دکان پہ لگ رہے ہیں لیکن 1 گھنٹہ بھی سلیقے کا مسجد میں نہیں لگ رہا ہے. دیکھو ایسا ہی حال ہے. ہاں اور ہماری مسجد تو بالکل ویران ہے. نماز کے وقت میں کھلتی ہے, نماز کے وقت فوراً بند ہوتی ہے. عمل کرنے کو کوئی شوق نہیں, مسجد میں بیٹھنے کو کوئی شوق نہیں. مسجد میں بے چینی ہو رہی ہے. مسجد میں بے چینی تو منافقین کو ہوتی ہے, مومن کو کبھی نہیں ہوتی ہے. یہ تو اطمینان کی جگہ ہے. ہاں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی امت کو مسجد سے جوڑا ہے. ایک ایک فرد کو جوڑا ہے, ایک ایک فرد کو. صحابہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ایک ایک آدمی کو مسجد سے جوڑا ہے. سیرت پہ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کوئی آدمی صرف نماز کے وقت میں مسجد سے غائب ہوتا, صحابہ کو اتنا بے چینی ہوتی تھی اس کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے, فوراً ان کے گھر پہ جاتے تھے اور تفقد کرتے تھے انہوں نے مسجد کو کیوں نہیں آیا ہے. لیکن آج ہمارے ساتھی 4 ماہ چلا لگا کر گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کئی دنوں سے مسجد کا رخ ہی نہیں کر رہے, ہم کبھی ان کی فکر ہی نہیں کرتے.
عمر رضی اللہ عنہ کے خادم سلیمان بن ابی حثمہ تابعی ہیں، فجر کی نماز میں غائب ہے. عمر کو برداشت نہیں ہوا سلیمان مسجد سے کیوں غائب ہو گیا ہے، فوراً گھر پہ چلے گئے، جا کر دستک دی. سلیمان کی والدہ باہر آئی، کہنے لگے سلیمان بن ابی حثمہ کہاں ہیں، وہ تو مسجد میں نظر نہیں آ رہے ہیں. کوئی آدمی نماز کے وقت میں مسجد سے غائب رہتا، صحابہ کو وہ برداشت نہیں تھا. بتاؤ آج ہمارے ساتھی چلا 4 مہینے لگا کر برسوں برس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو مسجد کو لانے والا نہیں، کوئی ان کو بلانے والا نہیں. اور وہاں پر حضرت عمر سیدھا فوراً پہلے دن کے مشورے سے غائب، تو سیدھا چلے گئے. جا کر کہنے لگے کہاں ہے سلیمان. والدہ کہنے لگی رات بھر نوافل پڑھتا تھا، اول وقت میں نماز پڑھ کر آرام کر رہا ہے، اول وقت نماز پڑھ کر آرام کر رہا ہے. عمر کہنے لگے رضی اللہ عنہ سلیمان سے کہنا وہ رات میں جلدی سو جایا کرے اور جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے. دوستو بزرگو، کوئی آدمی نماز کے وقت میں مسجد سے غائب ہے، صحابہ کو وہ بھی برداشت نہیں ہے، لیکن ہم کتنی فکریں کر رہے ہیں. دوستو بزرگو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علاقے کے خیر کو معلوم کرنے کے لیے مسجدوں کو دیکھا کرتے تھے. اگر مسجد آباد ہے علاقے میں خیر ہے، اگر مسجد آباد نہیں ہے علاقے میں خیر بھی نہیں ہے. حیات الصحابہ میں ایسا ہی ہے، سیرت میں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے سیرت. ہاں، ملک شام کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے ابن معاویہ کندی سے کہا ابن معاویہ کندی بتاؤ ملک شام کی مساجد کی کیا حال ہے، ملک شام کی مساجد کیا حال ہے. ملک شام کا معاشی نظام معلوم کرنے کے لیے مساجد کا حال معلوم کیا ہے. اس لیے مساجد والے اس وقت بازار کو چلاتے تھے. اگر مسجد آباد ہے تو علاقے میں خیر ہے، اگر مسجد آباد نہیں ہے تو علاقے میں خیر بھی نہیں ہے. ابن معاویہ کندی کو خود حضرت عمر کہنے لگے میرا تو یہ خیال ہے کوئی ایک آدمی بتکی اونٹ کی طرح مسجد کی چوکھٹ پر آ کر جھانک کر دیکھتا ہوگا، اگر اس کے قبیلے کے لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں یہ بھی جا کر بیٹھتا ہوگا، ورنہ یہ واپس چلا جاتا ہوگا. ابن معاویہ کندی کہنے لگے امیر المومنین بات ایسی نہیں ہے، امیر المومنین بات ایسی نہیں ہے. ہمارے مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں، ہمارے مسجد میں ایمان کا حلقہ بھی ہے، ہمارے مسجد میں قرآن کا حلقہ بھی ہے، ہمارے مسجد میں حدیث کا حلقہ بھی ہے، ہمارے مسجد میں حلال و حرام کا حلقہ بھی ہے. مختلف حلقوں کے نام گنائے اور مختلف قبیلے کے لوگ اس میں مل کر بیٹھتے ہیں. عمر کہنے لگے رضی اللہ عنہ ابن معاویہ کندی میری بات تو غور سے سننا، جب تک یہ اعمال آپ کے مسجد میں ہوتے رہیں گے آپ کے علاقے میں خیر رہے گا. جس دن یہ اعمال مسجدوں میں ختم ہو جائے گی علاقے سے خیر بھی ختم ہو جائے گا. ہاں دوستو بزرگوں، مسجد آباد ہے تو علاقے میں خیر بھی ہے، اگر مسجد آباد نہیں ہے تو علاقے میں خیر بھی نہیں ہے. سیرت میں تو ایسا ہی ہے. ہاں، قرآن سیکھنے سکھانے کا نظام مسجدوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے، قرآن سیکھنے سکھانے کا نظام مسجدوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے. ہاں، علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آوازیں سنائی دی. علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں سے کہا کوفہ والوں کیسی عجیب آوازیں آ رہی ہے، یہ کیا آوازیں ہیں. کوفہ والے کہنے لگے ایک مولوی صاحب قرآن سکھا رہے ہیں، باقی سیکھ رہے ہیں، ایک پڑھا رہا ہے باقی پڑھ رہے ہیں. علی نے کہا رضی اللہ عنہ دیکھو مسجد کا قرآن سیکھنے سکھانا یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھا. لیکن آج یہ عمل مسجدوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے. جماعت میں جا کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں، مقام پر رہ کر یہ کام کبھی کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. تھوڑا سوچو تو صحیح کیا ہو رہا ہے. جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ سب تو مسجدوں سے ہو رہے ہیں، جو کام کرنے کو کبھی مسجدوں سے نہیں ہو رہے ہیں. دوسری بنیادی چیز مسجد نبوی کا سب سے اہم عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور آپ کے تمام صحابہ بھی جو بڑے اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ ایمان کا حلقہ تھا. مجھے یہ تو بتاؤ مکہ مکرمہ کے 13 سال دار ارقم جو سب سے پہلی مسجد ہے دار ارقم میں آقا علیہ السلام نے کیا حلقہ چلایا ہے؟ 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان کا حلقہ چلایا ہے. صرف کیا حلقہ تھا؟ ایمان کا حلقہ اور کچھ نہیں، صرف ایمان 13 سال تک. ہاں، مولوی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی مسلمان مسجد کو صرف عبادت کے اعتبار سے جڑا ہوا ہے اور وہ مسجد میں آ کر اپنے آپ کو ایمان کے حلقوں میں نہیں بٹاتا ہے، اس کے زبان سے وہ ایسے الفاظ نکالے گا، مسجد کو نہ آتا ایسے الفاظ نہیں نکالتا تھا، آنے کے بعد بھی الفاظ نکالے گا. ہاں، میں مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہم لوگ تشکیلوں میں جاتے ہیں تشکیل کرنے کے لیے، ساتھی کا تشکیل کرتے رہتے ہیں. ایسا ساتھی ہے جو نمازی ہے، پابند ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، تشکیل بہت دیر تک چل رہی ہے، ساتھی عذر بتا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ساتھی اپنی زبان سے کہتا ہے مولوی صاحب تم تو میرے کو جماعت میں جاؤ بول رہے، میں نمازاں بہت پڑھ لیا، دعا بھی بہت مانگ لیا، اللہ تم بول رہے کر دل خوش بھی نہیں ہوتا. ایسا ہمارا ساتھی کفری الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، یہ واسطہ سب کے ساتھ پڑا ہوا رہتا ہے جو محنت کر رہے ہیں. تھوڑا سوچو تو صحیح،
ایسا فرماتے تھے اس کے جملے، اس کی زبان سے یہ جو جملے کفر جملے نکل رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ مسجد کو آتا تھا عبادت کے اعتبار سے، لیکن یہ مسجد میں آ کر اپنے آپ کو ایمان کے حلقے میں کبھی نہیں بٹھایا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو اگر مسجد میں آ کر ایمان کا حلقہ بیٹھاتا، ایمان کا خلاصہ تو یہی ہے کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، جو حال مجھ پر آیا یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، تقدیر کا پورا نظام بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ ہاں دوستو بزرگوں، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا۔ مسجدوں میں کیا کرنا؟ ایمان کے حلقے قائم کرنا ہے۔ ہاں ایمان کے حلقے قائم کرنا ہے۔ ہاں دوستو بزرگوں، صحابہ ایمان کی چوٹی پر تھے، اس کے باوجود بھی ایمان کے حلقوں سے کبھی فارغ نہیں ہوئے، ایمان کے حلقوں سے اور ایمان کے مذاکروں صحابہ کبھی بھی فارغ نہیں ہوئے۔ ہاں سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سید العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ، عمر بن خطاب، ان تمام کبار صحابہ کا معمول ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے اجلس بنا ساعۃ نؤمن باللہ، تھوڑی دیر بیٹھو اللہ پر ایمان لائیں گے، تعال بنا ساعۃ نؤمن باللہ، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ مسجد چلو اللہ پر ایمان لائیں گے۔ ہاں کبار صحابہ تو ایمان کے مذاکرے سے فارغ نہیں ہے اور ہم تھوڑی محنت کر لے کر ایمان کے مذاکرے سے فارغ ہیں۔ ایک جملہ ہم کہتے ہیں اجی ایمان کا مذاکرہ اپنے ذات کے لیے، ایمان کا مذاکرہ اپنے ذات کے لیے۔ بتاؤ ہم دونوں ملاقات میں آج چلے گئے، 1 گھنٹہ ملاقات ہی ہوئی، کئی لوگوں کے سامنے ایمان بولنے کا موقع ملا، دوسرے دن پھر ملاقاتوں میں گئے کوئی ملا ہی نہیں، 10 منٹ میں فارغ ہو کے آ گئے۔ 10 منٹ میں فارغ ہونے کے بعد آپ بھی گھر کو جا رہے ہیں، میں بھی گھر کو جا رہا ہوں۔ بتاؤ ایمان کا مذاکرہ اپنی ذات کے لیے ہوتا کیا ہم دونوں کرے تو نہیں ہوتا؟ کبھی ہم مشورے کے ساتھ ہی بیٹھ کے ایمان بولے ہو؟ ایسا کوئی دن ہے؟ یہاں پر صحابہ بیٹھ رہے ہیں، آپس میں خود بیٹھ رہے ہیں اور ایمان بول رہے ہیں، ان کے ایمان میں کیا شک ہے؟ دوستو بزرگوں، ایمان کا مذاکرہ ایمان کی تجدید کے لیے صحابہ کیا کرتے تھے۔ ہاں اور ہم ایمان کا مذاکرہ کبھی کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ایمان کا مذاکرہ صرف بے دین آدمی کے ساتھ کریں۔ بتاؤ بے دین کے سامنے بولنے سے ایمان کا مذاکرہ ہوگا؟ کیا ہم دونوں بیٹھے نہیں ہونے والا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب قائم کیا ہے تقویت ایمان کے لیے، ایمان کے مذاکرے، تقویت ایمان کے لیے ایمان کے مذاکرے۔ اس باب میں، باب کے تحت میں جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، وہ روایت میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے۔ ہم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مسجد میں ایمان کا حلقہ چلاتے تھے، مسجد میں ایمان کا حلقہ چلاتے تھے، لیکن ہم لوگ ایمان سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں، ہم لوگ ایمان سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک آدمی آتا اس کو بھی ایمان سمجھایا جاتا تھا، جماعت آتی ہے اس کو بھی ایمان سمجھایا جا رہا ہے۔ دیر رات کو 13 افراد کی جماعت آئی، ہم مقداد رضی اللہ عنہ ان کے استقبال میں کھڑی ہوئے تھے، فجر کی نماز ہوتی، آقا علیہ السلام نے 13 کو بٹایا، 13 کے سامنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات و صفات بیان کی ہے، جنت و جہنم سمجھایا ہے، تقدیر کی پیچیدہ مسائل بیان کیے ہیں، فرشتوں کا غیبی نظام سمجھایا ہے۔ بتاؤ کیا ایمان نہیں ہے؟ سب ایمان۔ جماعت آ رہی ہے اس کو بھی ایمان سکھایا جا رہا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے اس کو بھی ایمان سکھایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دے رہے ہیں، کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے۔ ایک دیہاتی مسجد نبوی کے چوکٹ پر آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، اجنبی آدمی ہوں، مجھے میرا دین سکھائیے۔ ان کے اس کہنے پر آقا علیہ السلام نے نہ تو اپنے چہرے کو بگاڑا نہ آپ کے پیشانی پر بلایا، آقا علیہ السلام نے ممبر کی سیڑھیاں نیچے اتری، صحابہ کی صفوں کو چیرا، سب سے آخر میں چلے گئے اور ان کے سامنے مذاکرہ کرتے رہے۔ روایت میں یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے پیر میں درد آ گیا، سامنے والے کے پیر میں درد آ گیا۔ سامنے والے صحابی حریفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے لوہے کی پائپوں کی کرسی منگائی، آقا بھی اس پر بیٹھے، مجھے بھی اس پر بٹھایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی دین کی تعلیم مجھے دی ہے، بنیادی دین کی تعلیم مجھے دی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے بتایا ہے قیامت تک امت کو دین کی تعلیم کیسے دی جاتی ہے، اپنی ذات کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کسی کے حوالے کریں، ایسا نہیں ہے ایک آدمی مسجد کو دین سیکھنے کے لیے آئے اور تم اس کو فارغ کر دو اور کہو جاؤ تم ادھر بیٹھو ان کے پاس سیکھو، جاؤ تم ادھر بیٹھو ان کے پاس سیکھو۔ حضور نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، جو لوگ مسجدوں کو آتے ہیں ان کی صفیں الگ الگ رہتی ہیں۔ کسی آدمی کو کلمہ نہیں آتا، کسی آدمی کو غسل معلوم نہیں ہے، کسی آدمی کو نماز کی صورت نہیں آتی ہے، اور تم اس کو کسی حلقے میں بٹھا رہے ہیں، حلقے چل رہے ہیں اس میں کسی میں جا کے تم بٹھا دیے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے ساتھی کا تفقد کرنا ہوگا۔ تو میں یہ کر رہا تھا ایمان مسجدوں سے دیا جا رہا تھا، ایمان کیسے دیا جا رہا تھا؟ مسجدوں سے۔ دوستو بزرگوں، اس کے لیے دن کی بھی محنتیں ہیں، رات کی بھی محنتیں ہیں۔ دن میں عمل دعوت ہے، رات میں اگر دعوت کی گنجائش نہیں نکلتی ہے، مسجد کو عبادت کے اعتبار سے آباد کرو، مسجد کو عبادت کے اعتبار سے آباد کرو۔ ہاں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں رہتی تھی،
مسجد نبوی ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں رہتی تھی. ہاں ہمیشہ عمل ہی ہو رہے ہیں، عمل ہی ہو رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں ایسا مجمع مسجدوں کا تیار کیا ہے جو مجمع 24 گھنٹے کے لیے مسجد کے لیے فارغ ہے. 8 گھنٹے 6 گھنٹے کی ترتیب نہیں، ترتیب تو 24 گھنٹے میں لانے کے لیے ہے. ترتیب تو 24 گھنٹے کے لیے. بتاؤ اصحاب صفا کا کیا کام تھا؟ وہ تو 24 گھنٹے کے لیے مسجد کی ہی ہے. آنے والوں کا استقبال کرنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا اور ان کو ضرورت کا دین سکھانا، یہ اصحاب صفا والوں کا تو کام تھا. اور ایسا مجمع آخر نے تیار کیا ہے جو مجمع مسجدوں سے ضرورت کو پوچھ کر جاتا تھا. آج تھوڑا گھر والوں کی ضرورت ہے، ہم گھر کو جا کر آتے ہیں، تھوڑا کاروبار کر لے کے آتے ہیں. ضرورت کو مسجد سے اجازت لے کے جاتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کو بولنا پڑ رہا ہے تھوڑا وقت لے کر تو بھی مسجد کو آؤ. کتنا عجیب نظام چل رہا ہے. اس کے لیے دوستوں بزرگوں سب سے بنیادی چیز دن میں بھی محنت ہے، رات میں بھی محنت ہے. ہاں دوستوں بزرگوں میں صاف کہتا ہوں، جو لوگ دن کی محنت سے ہدایت پر نہیں آتے ہیں وہ لوگ رات کی محنتوں سے ہدایت پر آ جاتے ہیں. جو لوگ دن کی محنت سے ہدایت پر نہیں آتے وہ لوگ رات کی محنتوں سے ہدایت پر آ جاتے ہیں. ابو سفیان نے ہندا سے کہا، ہندا تیری اسلام میں داخل ہونے کا کیا سبب بنا؟ ہندا کہنے لگی کیا کروں، فتح مکہ کی رات تھی، صحابہ کی جماعت دیر رات کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی. کوئی تو آ کر طوافی کر رہا ہے، کوئی تو آ کر سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی تو آ کر رکوعی کر رہا ہے، کوئی تو آ کر تسبیح کر رہا ہے. ان کی عبادتوں نے میرے دل پر راج کیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. ضدی ہندا، آپ کے چچا کے کلیجے کو چبانے والی ضدی ہندا دن کی محنت سے ہدایت پر نہیں آ رہی، رات کی محنتوں سے ہدایت پر آ گئی. ہاں یہودی بادشاہ اپنے جاسوسوں سے کہا، دیکھو یہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہے، اسباب کے اعتبار سے کم ہے، یہ غالب ہوتے ہیں ہم مغلوب ہوتے ہیں. کیا قصہ ہے؟ یہ غالب ہوتے ہیں ہم مغلوب ہوتے ہیں، کیا قصہ ہے؟ جاسوس بہت پرکھنے لگے، پرکھ کر کہنے لگے ایک ہی بات ان مسلمانوں میں مل رہی ہے، وہ یہ ہے تو صحابہ میں یہ لوگ دن میں گھوڑوں پر سوار رہتے ہیں، رات میں مسلحوں پر سوار رہتے ہیں. دن میں گھوڑوں پر سوار رہتے ہیں، رات میں مسلحوں پر سوار رہتے ہیں. یہودی بادشاہ کہنے لگا ہاں یہی ایک عمل ہے جو مسلمانوں کو غالب کر رہا ہے. جس دن مسلمانوں سے یہ عمل ختم ہو جائے گا ہم غالب ہوں گے، یہ مغلوب ہوں گے. لیکن آج مسلمانوں نے اجتماعی طور پر تہجد ترک کیا ہوا ہے. سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رات میں اللہ رب العزت سے ہدایت کو لینا ہے، دن میں مخلوق میں چل پھر کر اس ہدایت کو تقسیم کرنا ہے. بتاؤ ہم نے رات میں ہدایت کو ہی نہیں لیا ہے، مخلوق میں جا کر کیا تقسیم کریں گے؟ قرآن کا یہ ضابطہ ہے. تہجد ایک واحد عمل ہے جو آپ کے نفس کو کچلنے والا ہے. تہجد ایک وہ عمل ہے جو دائی کی زبان پر مؤثر والی بات نکلواتا ہے. مدعو کو اس کو کون سی بات کی ضرورت ہے، کس بات پر وہ جلدی تیار ہو جاتا ہے، یہ بات تہجد کی نماز نکلواتی ہے. حکمت کی باتوں کو اللہ رب العزت اس کی زبان پر کھولتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے تہجد کو ہی چھوڑ دیا ہے. اس کے لیے دوست بزرگوں دن کی محنتیں بھی ہیں، رات کی محنتیں بھی ہیں. ہاں ضروری ہے، ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوستو بزرگوں سب سے بنیادی عمل مسجدوں میں امت کے ایک ایک فرد کو لا کر ضرورت کا دین سکھانا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قیامت تک بتا کر گئے ہیں مسجدوں کی آبادی کی محنت کس طرز پر کیا جاتی ہے. ہم لوگوں کے یہاں مسجدوں کی آبادی کی محنت رسم پورا کر رہی ہے. میں تو صاف کہتا ہوں ہم لوگوں نے مسجدوں کی آبادی کی محنت دوسروں کو بتانے کے لیے رکھ لیا ہے. اجی تم سیرت پہ کام نہیں کرتے، ہم سیرت سے کام کرتے ہیں، لیکن تم بھی اس روایت پر عمل نہیں کر رہے ہیں. ابو ہریرہ نے یہ بتا کر گیا ہے مسجدوں کی آبادی کی محنت قیامت تک اس طرز پر کرنا ہے. مسجدوں میں پہلے ماحول قائم کرنا ہے، بعد میں ملاقاتیں کرنا ہے. مسجدوں میں کیا کرنا؟ پہلے مختلف حلقے لگانا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلے مسجد میں اپنے ساتھیوں کے مختلف حلقے لگائے ہیں، بعد میں بازار میں جا کر دعوت دی ہے. لیکن ہمارا عمل یہ ہے ہم لوگ ایک حلقہ تعلیم پہ چلاتے ہیں، پورے لوگ باہر بھاگتے ہیں اور جا کر اپنی زبان سے وہ جملے نہیں کہتے جو روایت کے جملے ہیں. ابو ہریرہ نے باہر جا کر وہ الفاظ کہا اجی رسول اللہ کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر ماحول مسجد میں قائم کر کے جاتے ہماری زبانوں سے بھی یہی الفاظ نکلتے اور ہم بھی یہی کہتے رسول اللہ کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی، تم کیا کر رہے ہو؟ اور آبادی والا عمل ابو ہریرہ نے یہ بتایا ہے مسجدوں کی آبادی کی محنت میں گلیوں میں ایک چکر نہیں لگتی ہے، مسجدوں کی آبادی کی محنت میں گلیوں میں بار بار کی چکریں لگتی ہیں. ہم لوگ ایک چکر لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، جا کے کوئی بھی نہیں ملے ہم کیا کریں گے؟ جا کے کوئی بھی نہیں ملے ہم کیا کریں؟ ایسا نہیں ہے. آپ کو دیکھ کر جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں وہ لوگ بعد میں آ کر وہاں پر جڑیں گے، پھر ان کو وہاں سے اٹھا کر یہاں پر لانا. ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ یہ امت خیر امت افضل امت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ لوگوں کو منکرات کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں نہ لایا جائے. خدا کی قسم معروفات کا ماحول تو مسجد ہے. ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ مسلمان اگر مسجد کو نہیں آ رہا ہے اسے گلے میں رسی ڈالو اور کھینچ لاؤ مسجد.
ابو درداء فرماتے رضی اللہ عنہ منکر کرنے والا گڑھے میں گرنے کی طرح ہے. منکر کرنے والا گڑھے میں گرنے کی طرح ہے. اگر تمہاری دعوت وہی منکر کے ماحول میں ہو رہی ہے, ایسا ہی ہے کوئی آدمی گڑھے میں گرا ہوا ہے, آپ گڑھے کے اوپر ٹھہر کر کہہ رہے ہیں اجی تم اوپر آ جاؤ, اوپر بتاؤ اوپر آئے گا؟ آپ کو رسی ڈالنا ہوگی, ڈول ڈالنا ہوگا, ہاتھ کا سہارا دے کر اس گندے ماحول سے اٹھا کر پاکیزہ ماحول میں لانا ہوگا. جو آدمی جس ماحول میں بگڑا ہوا ہے بتاؤ وہاں پر سدھر سکتا ہے؟ وہ تو اسی ماحول کے تابع ہوگا تب تک بگڑا ہے, اور تم چاہتے ہیں اسی ماحول میں اس کو سدھار دیں, کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے دوستو بزرگوں, ابو رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ چیز ملتی ہے. ابو رضی اللہ عنہ نے بار بار کی چکریں لگائی, بازار والوں کو تو پہلے مسجد بھیجا میراث تقسیم ہونے کے نام سے. جب وہ لوگ واپس آئے ابو ہریرہ وہیں پر کھڑے ہوتے. ابو ہریرہ کو اس کا پورا علم تھا یہ لوگ پھر آئیں گے, ہم کو پھر بھگانا ہے. جب وہ آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ نے پھر ان سے کہا اجی وہی رسول اللہ کی میراث ہے, تم کیوں آ گئے, چلو پھر سے لو. ایسا بار بار ایک ایک گلی میں 10-10 12-12 چکریں لگا کر ساتھیوں کو نگد مسجدوں کو لانا ہے. اس لیے مسجد سے ساتھی کو جوڑنا خدا کی قسم اللہ رب العزت سے جوڑنا ہے. روایت میں ہے مسجد کو آنے والا اللہ کا مہمان ہے, اس کے میزبان اللہ ہے. میزبان کے حوالے تو کرو, وہ جانے ہدایت کا نظام. ہم لوگ ساتھی کو مسجد لانا ہی نہیں چاہتے. تربیت کا پورا نظام مسجد سے جڑا ہوا ہے. تھوڑا سوچو تو صحیح. ہمارے حضرت دامت برکاتہم بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. ایک آدمی کسی ولی سے بیعت ہے, ایک آدمی کسی ولی سے بیعت ہے. بتاؤ انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم ہے؟ جس ولی کی صحبت میں ہے وہ بھی معصوم نہیں ہے. لیکن مرید کے معاملات نہیں ہو رہے ہیں. مرید نے طے کیا مجھے میرے شیخ کے پاس جانا ہوگا, ولی کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا. یہ ولی کی صحبت میں 10 دن 20 دن 1 مہینہ 40 دن لگاتا ہے. اس کے بعد پھر سے اس کے پورے معاملات ہو رہے ہیں, اس کی پوری تربیت ہو رہی ہے. ولی معصوم نہیں ہے, اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کی تربیت ہو رہی ہے. بتاؤ مسجد میں فرشتوں کی صحبت جو کہ معصوم ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے تربیت کیسے نہیں ہوگی؟ اس کے لیے دوستو سب سے بنیادی چیز ایک ایک آدمی کو منت سے مدد کر کر اس کو مسجد کو لانا ہوگا. حضرت دامت برکاتہم بڑے اہتمام کے ساتھ یہ جملہ فرماتے ہیں, مجھے تو حیا آتی ہے ان لوگوں کی زبان سے وہ جملے سننے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں اجی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی موسیٰ کا ہاتھ پکڑا, انہوں نے ایک تماچا مارا میاں جی موسیٰ کا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے پیر پکڑ کر ان کو قبول کروایا ہے. یہ واقعہ تو بیان کرتا ہے اس کی پوری زندگی میں ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا ہوگا. اس نے کبھی اپنی حیثیت نہیں مٹائی ہوگی. یہ اپنی زبان سے تو یہ جملے کہتے ہیں اجی تبلیغ حیثیت کو مٹانے کا کام ہے, لیکن یہ کسی دن اپنی حیثیت کو نہیں مٹاتا ہے. ہم لوگ اتنے سہولت کے عادی ہو چکے ہیں, ہمارے کپڑوں کی استری بھی نہیں ٹوٹتی ہے. ہماری محنت ایسی سہولت کے ساتھ چل رہی ہے. ہم فرماتے ہیں سہولت سے سیاست پھیلتی ہے, مجاہدے سے ہدایت پھیلتی ہے. سہولت تو تبلیغ کی ضد ہے, سہولت کے ساتھ تو کام نہیں ہوتا ہے, بالکل نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے دوستو بزرگوں اہتمام کے ساتھ ایک ایک گلی میں بار بار کی چکریں لگانا ہے. آبادی والے عمل میں 3 قسم کی جماعتیں بنائی جاتی ہیں. ایک قسم کی جماعت اپنے گلیوں کے لیے جائے گی, ایک قسم کی جماعت اڈوں کے لیے جائے گی, اور ایک قسم کی جماعت پارکوں کے لیے جائے گی. ہاں, بازار کے ماحول سے لوگوں کو اٹھانا, اڈوں کے ماحول سے لوگوں کو اٹھانا, گلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اس ماحول سے اٹھا کر ان کو پاکیزہ مقام پر لا کر پاکیزہ علم ان کو دینا ہے. پاکیزہ مقام پر لا کر پاکیزہ ان کو دینا ہے. سیرت پر غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے تربیت کا پورا نظام مسجدوں سے جڑا ہوا ہے. تربیت کا پورا نظام مسجدوں سے جڑا ہوا ہے. سمامہ بن اسال ضدی کافر ہیں. صحابہ اسلام پیش کریں, اسلام قبول کر لو, اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آقا نے فرمایا مسجد نبوی کے ستون سے باندھو. 3 دن تک مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. صحابہ کے معاملات سمامہ کے سامنے تھے. صحابہ کے معاملات دیکھ کر 3 دن کے بعد کہنے لگا مجھے اسلام میں داخل ہونے کے شرائط بتاؤ, میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تھوڑا سوچو, مسجد کو آنے سے کافر کو ہدایت مل سکتی ہے. بتاؤ مسلمان مسجد کو آئے اور اس کو ہدایت نہ ملے, ایسا ممکن ہے؟ کافر مسجد کو آ رہا ہے اس کو ہدایت مل رہی, بتاؤ مسلمان کو ہم مسجد لائیں گے, بتاؤ کیسی ہدایت نہیں ملے گی؟ اس کے لیے تو بزرگوں ایک ایک آدمی کے سامنے منت سے مدد کر کر خوش آمد در آمد کر کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کے پیر پکڑ کر اس کو مسجد کو لانا ہوگا. اگر مسجد کو لائیں گے تو ضرورت نہیں اس کو سکھائیں گے. مسجد کو لانے کے بعد سب سے پہلے ساتھی کو وضو خانے پہ لے جا کر وضو سکھانا ہے. وضو خانے پہ لے جا کر وضو سکھانا ہے. جماعتوں میں ہم لوگ ساتھیوں کو لے کے چلتے ہیں, جماعتوں میں بھی ہماری ترتیب یہی ہو چکی ہے. ہم لوگ وضو کے 4 فرائض لوگوں کو سکھاتے ہیں. بتاؤ 4 فرائض تم یاد کراؤ گے, 14 سنتیں کیسے یاد کراؤ گے, 6 مستحبات کیسے یاد کراؤ گے؟ اور کامل وضو چاہیے. اس کے لیے وضو خانے پہ ہی ساتھی کو جب نگر تم لاؤ وضو خانے پہ وضو سکھاؤ. وضو خانے پہ یہ سیرت کا وضو ہے, یہ سیرت کا وضو ہے. سیرت میں عملی طور پر وضو سکھایا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ملک شام پہنچے. ملک شام والوں نے حضرت علی سے کہا حضرت علی ہمیں رسول اللہ کو وضو سکھائیے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بتاؤ ملک شام میں سب سے اونچی جگہ کون سی ہے؟ سب سے اونچی جگہ پہ حضرت علی چلے گئے، پورے ملک شام کو سامنے جمع کیا، ایک لوٹے میں پانی منگایا، وضو کر کر کہنے لگے ھذا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کا وضو ہے، یہ ایک ہی وقت میں فرائض، ایک ہی وقت میں سنت ہے، ایک ہی وقت میں مستحب، وضو ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے ساتھی کو وضو خانے پہ لے جا کر وضو سکھانا ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت علم کو نہیں تولتے ہیں، اللہ رب العزت عمل کو تولتے ہیں۔ اللہ رب العزت علم کو نہیں تولتے، کس کو تولتے ہیں؟ عمل کو۔ وضو کے فرائض، وضو کے سنتیں معلوم کر لیں گے، اس کو تو اللہ تولنے والے نہیں ہے۔ آپ نے اس پر عمل کیا ہے نہیں ہے، اس کو اللہ تولنے والے ہیں۔ اس کے لیے ایک ایک ساتھی کو وضو خانے پہ لے جا کر وضو سکھانا ہے۔ وضو سکھانے کے بعد جب ساتھی آتا ہے، استقبال والا ساتھی بڑے محبت کے ساتھ اس کو مثبت انداز میں کہے بھائی جان ماشاءاللہ اب تو نماز پڑھ لی ہوگی، مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولے گا، نماز پڑھی ہے تو پڑھی گئے گا، نہیں پڑھی ہے تو نماز نہیں پڑھی گئے گا۔ اس سے کہنا بھائی جان مسجد میں تھوڑی دیر آئیے، اطمینان سے نماز پڑھ لیجیے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کسی مسلمان کو تم مسجد لاؤ اور وقت کا فریضہ ادا نہ کراؤ، ایسا ہے تم نے اس کو مسجد لایا ہی نہیں۔ اس کے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وقت کا فریضہ ادا کرنے کے بعد اس کو تعلیم کے حلقے میں بٹھاؤ، 3-4 روایتیں اس کے سامنے گزار کر سوچو، اس کا پورا تفقد کرو اور اس کو جو حلقہ آپ کو مناسب سمجھتا ہے اس میں اس کو جوڑو۔ اس میں کیا کرنا؟ اس کو جوڑنا، یہ بنیادی عمل ہے۔ اور ان حلقوں میں ساتھیوں کو ضرورت کا دین سکھانا ہے۔ ضرورت کے دین میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت نماز ہے، انسان کی سب سے بڑی ضرورت نماز ہے۔ اور نماز کے لیے کیا کیا ہونا ہے؟ پاکی کے مسائل اس کو بتاؤ۔ ایک تو وضو خانے پہ ساتھی وضو سکھا دیں گے، یہاں پر آنے کے بعد غسل کب واجب ہوتا ہے یہ بتاؤ، اور پھر غسل کے کیا کیا فرائض ہیں وہ بتاؤ، بس اتنا بتانا ہے، آگے نہیں۔ ہاں وہ اتنا بتانا ہے، آگے نہیں۔ اتنا بتانے کے بعد ساتھی کو سورہ فاتحہ سکھاؤ، اعوذ باللہ بھی نہیں سکھانا، بسم اللہ بھی نہیں سکھانا۔ جماعتوں میں لے کے جاتے ہیں ہم نئے ساتھی کو، لے کے جا کے ان کو اعوذ باللہ بسم اللہ سکھاتے رہتے، بتاؤ اعوذ باللہ بسم اللہ واجب ہے؟ اجی وہ تو سنت ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے۔ 10 دن اعوذ باللہ بسم اللہ میں لگ رہا ہے، 10 دن میں ساتھی سورہ فاتحہ سیکھ لے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اس کو سورہ فاتحہ سکھانا ہے۔ سورہ فاتحہ سکھانے کے بعد 4 چھوٹی سورتیں سکھانا ہے، علم ترا نہیں سکھانا، 4 چھوٹی سورتیں، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اسراء، اس کو جوڑو۔ 4 چھوٹی سورتیں سکھانا ہے، 5ویں سورت نہیں سکھانا۔ ہم کو ضرورت کے دن یہاں سے دینا ہے مسجدوں سے، بس زیادہ نہیں، زیادہ دین تو علماء ہی دیں گے، ہم کو ضرورت کا دین۔ 4 چھوٹی سورتیں سکھانے کے بعد ساتھی کو التحیات سکھانا ہے، 10 سورہ نہیں سکھانا ہے۔ کیا سکھانا ہے؟ التحیات، اس لیے کہ التحیات واجب ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، ہم لوگوں نے التحیات ایسے یاد کیا ہے جیسے قرآن مجید کوئی سورت کو یاد کرتے ہیں، واجب ہے۔ اس لیے التحیات سکھانے کے بعد درود ابراہیم میں نہیں سکھانا، دعائے معصورہ میں نہیں سکھانا، اس لیے دونوں بھی سنت ہے۔ عام طور سے التحیات سکھانے کے بعد درود ابراہیم دعائے معصورہ سکھاتے بیٹھتے ہیں، نہیں، التحیات سکھانے کے بعد سیدھے دعائے خنوت سکھاؤ، واجب ہے۔ دعائے خنوت کیا ہے؟ اس کے بعد جب ہمارا ساتھی اتنا ضرورت دین سیکھ لیتا ہے، اس کو عملی طور پر نماز سکھا کے بتاؤ۔ اجی کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، پیٹھ برابر، کمر برابر سیدھے رکھی جاتی ہے، جو ہے سنت طریقہ نماز کا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں جو بھی مسلمان ہو کر آتا تھا سب سے پہلے ہم اس کو نماز عملی طور پہ سکھاتے تھے۔ نماز کیسے سکھاتے تھے؟ عملی طور پہ۔ دوستو بزرگوں، مسجدوں سے دین دینے کا نظام بالکل عمومی ہو، دین دینے کا نظام کیسا ہو؟ عمومی۔ جاہل سے جاہل آدمی بھی یہاں پر سیکھے، عالمانہ انداز میں، علمانہ شان میں یہاں سے دین نہیں سکھایا جائے گا، یہاں بالکل نیچے اتر کر سکھایا جائے گا، بالکل نیچے اتر کر۔ ہاں، سب کام تو علماء اچھا جانتے ہیں، ہم لوگ سادے سیدھے انداز میں، بالکل عمومی انداز میں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے عمومی اعتبار سے دین کو سکھایا ہے، اس اعتبار سے دین کو سکھانا ہے، باریکیوں میں جائے بغیر، باریکیوں میں نہیں، ضرورت کے لیے سکھانا ہے۔ ہاں، ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر 6 دن قیام کیے، 6 دن میں انہوں نے نماز سیکھا ہے، کب اٹھنا کب بیٹھنا، کون سی رکعت کی، کون سی نماز کی کتنی رکعتیں رہتے، 6 دن میں انہوں نے سیکھا۔ 6 دن کے بعد انہوں نے آقا سے کہا یا رسول اللہ نماز تو ہم سیکھ لیے ہیں، لیکن آپ ہمیں نماز کا ٹائمنگ سکھائیے۔ آپ ہمیں کیا سکھائیے؟ نماز کا ٹائمنگ۔ نماز کا ٹائمنگ سکھانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی تدبیر اختیار کی ہے۔ حضور ان کے سوال سے سمجھ گئے یہ آدمی بالکل جاہل ہے، اسے کچھ آتا نہیں ہے، ہاں کچھ آتا نہیں ہے، ان کے سوال سے سمجھے، اس لیے سکھانے کا انداز بھی آقا نے بدل دیا۔ آقا نے ایک روایت کے مطابق آقا نے فرمایا میرے پیچھے کھڑے ہو، ایک روایت کے مطابق میرے پیچھے نماز پڑھو۔ پھر کہنے لگے 2 دن کا وقت فارغ کرنا ہوگا نماز کی ٹائمنگ سیکھنے کے لیے، 2 دن کا وقت فارغ کرنا۔ 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے خلاف کیا ہے۔ پہلے دن 5 نماز اول وقت میں پڑھایا ہے، دوسرے دن 5 نماز آخر وقت میں پڑھا ہے۔ کہنے لگے اس کے درمیان کا وقت نماز کا وقت ہے۔
دوستو بزرگوں امت کو اتنا نیچے اتر کر دین دینا ہوگا, اتنا نیچے اتر کر. ہاں شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے تعلیم ہے اور اس زمانے کے تعلیم میں بہت فرق ہے. حضور کا زمانے تعلیم بالکل عمومی ہے. آقا وضو کرتے تھے, صحابہ نئے بھی پرانے بھی حضور کے بازو ٹھہر کے وضو سیکھتے تھے. آقا نماز پڑھ رہے تھے, صحابہ نئے بھی پرانے بھی حضور کے بازو ٹھہر کر نماز سیکھتے تھے. شاہ صاحب نے یہاں تک نقل کیا ہے آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں نماز کے فرائض, نماز کے واجبات, نماز کی سنتیں, نماز کے مستحبات پوری زندگی میں نہیں بتائے ہیں, پوری زندگی میں نہیں بتائے. بعد والے علماء نے ترجیح دیا ہے اجی یہ فرائض ہیں, یہ واجبات ہیں, یہ سنتیں ہیں, یہ مستحبات ہیں. لیکن حضور کا دین دینے کا طریقہ بالکل عمومی ہے. اور تو بزرگوں آبادی والے عمل میں ہم لوگوں نے یہ جو سنا ہے اجی ایمان کا حلقہ لگانا, اجی قرآن کا حلقہ لگانا, اجی حرام حلال کا حلقہ لگانا, یہ کیسے لگنا ہے کہ یہ حلقے الگ الگ ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. ایک ہی آدمی کو پوری ضرورتیں پوری کرنا ہے. حضرت جی دامت برکاتہم اس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں, یہ بات سمجھنے کی ہے. حضرت نے مثال دی جس طرح پرچون کی دکان والا, کرانہ دکان والا ایک ہی آدمی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. ایک ہی آدمی چاول بھی دے رہا ہے, آٹا بھی دے رہا ہے, دال بھی دے رہا ہے, نمک بھی دے رہا ہے. اسی طرح ایک ہی آدمی کو ایمان بھی دینا ہوگا, ایک ہی آدمی کو قرآن بھی سکھانا ہوگا, ایک ہی آدمی کو ضرورت کے مسائل بھی بتانا ہوگا. اگر تم اس کو بولیں گے اب آپ ماشاءاللہ قرآن سیکھ لیں, وہاں جاؤ مسئلہ سیکھ کے آؤ, وہاں جاؤ تشکیل کر کے ادھر بیٹھو, بتاؤ وہ چکر لگائے گا ایسا؟ وہ تو آیا تھوڑی دیر کے لیے, کیا وہ آپ کا غلام ہے؟ کیا وہ کوئی کھلونا ہے آپ جیسا بولے سے ناچتے رہے؟ اس کے لیے دوستوں بزرگوں ایک ہی آدمی کو پورا دن دینا ہے. ایک ہی آدمی کو کیا کرنا ہے جی؟ ایک آدمی کو پورا دن ہے. اور ایک آدمی کا وقت کتنا لینا ہے؟ مسجدوں کو ساتھی کو سب سے پہلے 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ بول کے کبھی نہیں لانا ہے. ساتھی کو تھوڑی دیر بول کے مسجد کو لاؤ. کیا بول کے لانا؟ تھوڑی دیر. اس لیے تھوڑی دیر میں 1 گھنٹہ بھی تھوڑا ہے, 2 گھنٹے بھی تھوڑے ہیں. اگر ساتھی کو تم 5 منٹ بول کر لاؤ گے, 10 منٹ بول کر لاؤ گے, یہاں پر اس کو گھنٹہ لگ گیا تو ساتھی آپ سے بدزن ہو جائے گا. یہ 5 منٹ 10 منٹ بول کے لے گئے تھے, گھنٹہ بٹھا لیے. اگر تھوڑی دیر بول کر لاتے تو کچھ کہتا, کچھ بھی نہیں کہے گا. اس کے لیے تھوڑی دیر بول کر ساتھی کو مجلس لاؤ. صحابہ کا یہی معمول ہے, صحابہ یہی کہتے تھے اجلس بنا ساتن, تھوڑی دیر بیٹھو. کیا بولتے تھے؟ تھوڑی دیر. تھوڑے کا لفظ استعمال کر, تھوڑے کا لفظ. اس کے لیے دوستوں بزرگوں ساتھی کا ٹائم کتنا لینا ہے ہلکے میں لانے کے بعد. حضرت دامت برکاتہم اس کی مثال دیتے ہیں جس طرح ڈاکٹر مریض کے رگوں کو پکڑ کر ٹائم دیتا ہے, ٹھیک اسی طرح آپ کو ٹائم دینا ہوگا. جب آدمی کی روح کا علاج آپ کے سامنے آ جاتا ہے, اس کی روح کتنی بیمار ہے, اس کو سورہ فاتحہ بھی آتا نہیں آتا, کلمہ بھی آتا نہیں آتا, وہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, اس کی اس وقت دو. کوئی آدمی سب کچھ آتا ہے اس کو جلدی فارغ کرو, کسی کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اس کا زیادہ وقت لو. کوئی اتنا بیمار ہو چکا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا, اس کی بنیادی طور پہ بیٹھ کے سخت تشکیل کرو, 4 مہینے اس کو بھیجو. ہاں ایسا ہی کر رہا ہوں. دوستو بزرگوں جب یہ ضرورت کے دن ہم سکھاتے ہیں, اس کے بعد بنیادی طور پر 4 تشکیلیں ہمیں کرنی ہیں. آبادی والے میں کیا کرنا؟ 4 بنیادی طور پہ تشکیل کریں. پہلی تشکیل خروج کی, پہلی تشکیل کیا کی؟ خروج کی. پورا ہی ترتیب. علماء ہیں, علماء کا سال لگا ہوا دوسرے سال کی تشکیل, دوسرا سال لگا ہوا تیسرے سال کی تشکیل. ہاں ساتھی کا 4 ماہ لگا بیرون کی تشکیل, قواعد پوری نہیں تو پھر سے 4 مہینے کی تشکیل, سیروزی کی تشکیل, مسورت کی تشکیل, پوری تشکیل. کسی تشکیل کو چھوڑنا نہیں ہے, پوری تشکیل سے کرنا ہے. کسی میں تو ساتھی پھنسے گا. دوستو بزرگوں تھوڑا سوچو تو صحیح. ہم لوگ ایک تعویل کرتے ہیں, نئے نئے ساتھی ہیں ان کی تشکیل کریں گے کل سے نہیں آئیں گے. نئے نئے ساتھی ہیں ان کی تشکیل کریں گے کل سے نہیں آئیں گے. حضور کو سیرت بھی دیکھو. واصلہ بن اسقا نے اسلام قبول کیا. آقا نے فرمایا واصلہ کون سی ہجرت کے لیے تم تیار ہو؟ ہجرت باطہ کرو گے یا ہجرت بادیہ کرو گے؟ پہلے دن تشکیل ہو رہی ہے. ہجرت باطہ کہتے ہیں پوری زندگی آقا کے ساتھ فارغ ہونا. ہجرت بادیہ کہتے ہیں ابھی گھر پہ چلے جاؤ, جب تقاضا ہوگا جب تمہیں بلا لیں گے. جو آدمی پہلے دن اسلام قبول کیا ہے آقا اس کی تشکیل اس طرح کر رہے ہیں. کون سی ہجرت تم کرو گے؟ اور یہاں پر تعویل کی گنجائش ہم نہیں کر رہے ہیں. نہیں ساتھی کی تشکیل کرو. ہاں تشکیل. پہلی تشکیل خروج کی ہوگی. دوسری تشکیل مسجد کی کرنا ہے, اور مسجد والے اعمال کی تشکیل ہے. مسجد کی تشکیل میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف آبادی والے عمل کی تشکیل ہو رہی ہے. مسجد کی تشکیل پورے عمل دعوت کی تشکیل ہے. مسجد تشکیل پورے عمل دعوت کی تشکیل ہے. دیکھو بھائی جان ماشاءاللہ آپ نے ضرورت کا دین یہاں پر سیکھا ہے. آپ کے بہت سارے دوست ہیں, ان کو بھی دین کی ضرورت ہے, ان کو بھی سکھانا ہے, لیکن ان کے اڈے ہمیں معلوم نہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. اس کے لیے روزانہ مسجد میں فجر کی نماز کے بعد ہمارے پاس بیٹھک ہوتی ہے, مشورہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کسی کی جوڑی بنا دیں گے, تم وہاں پر بیٹھو اور اپنے ساتھیوں کی کارگزاری سناؤ. لوگ کہاں بیٹھتے ہیں آپ بتاؤ, دونوں مل کر وہاں پر جائیں گے. جا کر بتاؤ مشورے کی دعوت ہوئی نہیں ہوئی؟
پھر وقت کی دعوت ہو رہی ہے 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کی محنت کریں گے جا کے ان کو لائیں گے. پھر اس سے کہنا کہ بھائی جان ہفتے میں ایک دن منگل کے دن ہم لوگ مغرب سے لے کر عشاء تک پورے محلے میں پھرتے ہیں تاکہ علاقے میں کیا چل رہا ہے, کس کی دینداری کا کیا نظام ہے, عمومی جہالت کو دیکھنے کے لیے ہم یہ ایک لوگ عمومی چکر لگا دیں, تم بھی اس کے اندر شرکت کرو تاکہ محلے میں کیا ضرورت تمہیں بھی معلوم ہو. گشت کی تشکیل بھائی جان پڑوس والے بھی کیسے ہیں معلوم کرنا ہے, ان کی بھی ذمہ داری ہم پر ہے, اس لیے جمعرات کے ہم وہاں پر جاتے ہیں, تم بھی وہاں پر آؤ, وہاں کی دینداری کی سطح دیکھیں کیسی چل رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں پورے اعمال دعوت کی تشکیل ہوگی مسجد کی تشکیل میں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دوسری تشکیل کرنا ہے. تیسری تشکیل مکتب کی ہے. تیسری تشکیل مکتب کی تشکیل ہم لوگوں نے سمجھے رکھا ہے مکتب بچوں کے لیے ہے. مکتب بچوں کے لیے نہیں ہے, مکتب بچوں کے لیے نہیں ہے. ہو رہا یہ ہے بچے کو مکتب میں بھیج رہے ہیں, بچہ حافظ قرآن عالم دین بن رہا ہے, باپ کو ناظرہ قرآن پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. مکتب کی تشکیل میں دونوں بھی ہیں. قرن اول میں یہ ملتا ہے, قرن اول میں مکتب بڑے کرتے تھے, بڑے پڑھتے تھے, بچے تو تابع تھے. مکتب کون پڑھتے تھے؟ بڑے. جس طرح آپ لوگ بازار جاتے رہتے ہیں, گھر والے دیتے ہیں بچوں کو بہت ستارہ تم بھی اس کو سنبھالو, ویسے ہی ان کو بچے دیتے تھے بہت ستارہ اس کو لے کے جاؤ, تم جا رہے نا پڑھنے, ان کو بھی لے کے جاؤ. بچے کو بھی لے کے جاتے تھے مکتب میں. یہ مکتب پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب کے پاس, بچہ ستا رہا ہے, یہ مولوی صاحب سے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب اس کو بھی کچھ سبق دے دینا, یہ بھی کچھ پڑھتے رہے گا, ہم بھی پڑھتے رہیں. لیکن اصل کون پڑھتے تھے؟ بڑے. بچے تو تابع تھے. اس لیے دوست بزرگوں اپنے آپ کو بھی مکتب کے حوالے کرنا ہے اور بچوں کو بھی مکتب میں ڈالنا ہے. بچوں کو اس لیے ڈالنا ہے, ہم لوگ بڑی بڑی عمروں میں قرآن اس لیے نہیں سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مکتب میں بچے چھوٹے وقت نہیں پڑھائے. اب موقع ہے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی مکتب پڑھاؤ, بچپن سے کیا کرو مکتب پڑھو. یہ تیسری تشکیل ہے. چوتھی تشکیل 5 اعمال کے ساتھ اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو. کتنے عمل کے ساتھ؟ 5 عمل کے ساتھ. دیکھو ہماری قرآن کا یہ حال ہے, بتاؤ ماں بہنوں کی قرآنوں کو کیا حال ہوگا. اس لیے وہاں پر قرآن کھیل کی بھی لگی, جو ترتیب ہے سب سمجھو. یہ بنیادی طور پر 4 تشکیلیں کرنا ہے. اب آپ حضرت کا سوال میں سمجھ گیا. وہ سوال یہ ہے, آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ لوگوں کی جماعت علماء کی ہے, آپ لوگوں کو لا رہے 800-600 ان کو سکھا کے بھیج رہے, بتاؤ ہمارے پاس علماء مصروف ہیں, وہ لوگ اپنی دینی مشغولیت کی وجہ سے وقت نہیں دے سک رہے ہیں, ہم کیا کریں گے, کیسے حلقے لگائیں گے. پورے علماء متفق ہیں اس بات پر, جو آدمی جتنے دین کا علم رکھتا ہے وہ اتنے دین کا عالم ہے, پہنچانا فرض ہے. آپ کو غسل کی 3 فرائض معلوم ہے, ہم بولے ضرورت کا دین ایسے سکھانا ہے, باریک مسئلے آپ کو بولنا نہیں ہے, صرف ضرورت کا دین. غسل کے 3 فرائض آپ بولو, قرآن کے 4 سورتیں آپ سکھاؤ, اتحیت دعائے خنوت سکھاؤ. بتاؤ اس کے لیے انہیں ہونا ہے. جماعتوں میں علماء کے بغیر ہم جاتے ہیں, حفاظ کے بغیر ہم جاتے ہیں, بتاؤ جماعتوں میں قرآن کل کا نہیں لگائیں گے. جماعت میں اسی علاقے کے 12 لوگوں کو لے کے جا رہے تو ان کو قرآن بھی سکھا کے لا رہے اور موٹے مسائل بھی بتا رہے, اور علاقے میں سب آنے کے لیے تیار ہیں, ان کو تم نے تعویل کر کر محنت چھوڑ دی ہے, نہیں علماء ساتھ نہیں دے رہے. دوستو بزرگوں تم محنت شروع کرو, محنت شروع کرنے کے بعد علاقے کی بے دینی علماء کے سامنے لے کے جا کے کہو مولوی صاحب لوگوں کو کیا بھی نہیں آ رہا, نئے نئے مسئلے پوچھتے, ہم جاہل ہیں, ہم کو کچھ آتا نہیں, آپ آؤ وقفاری کرو. علماء کے سامنے علاقے کی بے دینی کو پیش کرو. علماء کے سامنے کیا کرنا, علاقے کی بے دینی کو پیش کرو. اور اللہ کے ماں کے پاس ایسے بھاگو, ایسے بھاگو. ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں جس طرح پیاسا پانی کی طرف بھاگتا ہے, جس طرح پیاسا پانی کی طرف بھاگتا ہے, ایسا علماء کے پاس بھاگ کر وقت مانگو. پہلے کام شروع کرو, بعد میں سمجھ میں آتا ہے اس علاقے میں کیا کرنا ہے. دکان کھولنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے اس علاقے والوں کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اور کون سی چیز یہ لوگ زیادہ لیتے ہیں. اسی طرح محنت شروع کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے اس علاقے میں عقائد کی ضرورت ہے یا نماز کی ضرورت ہے, اس علاقے میں نماز کی ضرورت ہے یا روزے کی ضرورت ہے, اس علاقے میں روزے کی ضرورت ہے یا حج کی ضرورت ہے. کام شروع کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے. اس کے لیے دوستوں بزرگوں مسجدوں کی آبادی کی قیمت اس طرز پر کرنا ہے. اور دوسری چیز صحابہ کی سیرت میں بنیادی طور پر 2 عمل ملتے ہیں, ایک مسجدوں کی آبادی کی محنت, دوسرے خروج ہیں. دوسرے ہمارے کام کا قوام اور ہمارے کام کا بنیادی مقصد خروج ہی ہے, اور خروج اسلام کا تعارف کرانے والا ہے. خروج اسلام کا تعارف. آقا کا جب انتقال ہوا, حضور دنیا سے رخصت کر گئے, لوگ مرتد ہونے کا سوچ رہے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, حضور چلے گئے, اسلام بھی مٹ گیا. آقا علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حسامہ کے لشکر کو روانہ کیا. حسامہ کا لشکر جن جن علاقوں پر روانہ ہو رہا تھا وہ علاقے والے کہہ رہے تھے اگر اسلام ختم ہوتا مدینے سے اتنا بڑا لشکر روانہ نہیں ہوتا. حسامہ کا لشکر اسلام کا تعارف کرا رہا تھا, اور اسامہ کے لشکر کو دیکھ کر جو لوگ مایوس ہو چکے تھے وہ پھر سے پرامن ہو چکے ہیں, جو لوگ مرتد ہو گئے تھے پھر سے اسلام میں داخل ہو گئے. اس لیے دوستو بزرگوں سب سے بنیادی چیز خروج ہے. اور جو ہمارے ساتھی جتنا پرانے ہوتے ہیں ان کے اتنے بنجر علاقوں میں چلنا ہوگا. پرانے سے کیا چلنا, بنجر علاقوں میں. ہاں
مدینے کے سفر میں آقا علیہ السلام نے بنجر زمین کو طے کیا ہے. ساتھ کہتے ہیں 2 راستے مدینے کو جانے کے. ایک راستہ بہت لانگ ہے لیکن پرامن ہے, ایک راستہ خطرے والا ہے لیکن بالکل چھوٹا ہے. آقا نے خطرے والے راستے کو طے کیا ہے 2 ڈاکوؤں کی اسلام کی غرض سے. جو زمین جتنی بنجر ہوگی پرانوں کو وہاں پر چلنا ہوگا, لیکن ہمارا معمول اس کی بالکل الٹا ہو چکا ہے. بنجر زمینوں میں ہم یہ میوات والے نئی نئی جماعتوں کو بھیجتے ہیں, تم ہمارے دیہاتوں میں کام کرو, ہم جائیں گے حیدرآباد, ہم جائیں گے بنگلور, ہم جائیں گے پونا. بنجر علاقوں کو چلیں گے. جن کو تیلگو آتی نہیں ہے ان کو ہم ان تیلگو کے علاقوں میں چلانا چاہتے ہیں. جن کو سب کچھ آتا ہے وہ کہاں چل رہیں گے؟ نصرت کے علاقوں میں. اس کے لیے دوستو سیرت میں ہی ملتی ہے جو آدمی جتنا پرانا ہے اس کو کہاں جانا ہے اتنا بنجر علاقہ. آقا سب سے زیادہ پرانے ہیں, ابوبکر بہت پرانے ہیں, یہ دونوں بنجر علاقے میں جا رہے ہیں. جہاں پر کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پر آقا جا رہے ہیں, ابوبکر جا رہے ہیں. بتاؤ ہم کو کہاں جانا ہوگا؟ اس لیے دوستو بزرگوں علاقے بہت بنجر ہیں, لوگ تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہے ہیں. ابھی ہم لوگ اننت پور میں کام کر کے آ رہے ہیں. میں تو اچھی طرح کہہ سکتا ہوں 200 سے 400 لوگ تو ایسے ملے جو لوگوں کے زبانوں سے ہم لوگوں نے سنا ہے اجی ہم کرسچن بن چکے ہیں. ہم سب کو مسجدوں کو لاتے ہیں کھینچ کھینچ کر. جب ہم ایک کو پکڑے وہ کہنے لگا میرا نام سبحان ہے, ہم نے کہا سبحان تو چل مسجد. ہم کو تیلگو آتی نہیں, وہ ساتھ میں ایک رہبر ہے, اس کو بولتے بولتے ہم نے مسجد تک لایا. جب وہ مسجد کے بالکل قریب آیا وہ سبحان کہے گا میں مسجد کو نہیں آ سکتا اس لیے 6 مہینہ پہلے میں کرسچن ہو چکا ہوں. ایسے کئی ہم کو ملے. آپ کے اننت پور شہر کی کاروباری, ارے دیہات کی نہیں شہر کی کاروباری میں سنا رہا ہوں. 70 سال کے بوڑھے غسل نہیں جانتے ہیں, اور آپ کے کرنل میں 4-5 دن سے ہمیں روزانہ 600-800 لوگ ہم مسجد کو لا رہے ہیں, ضرورت دینوں کو سکھا رہے ہیں. اکثریت ہمارے مشورے میں یہی کاروباری ہے. جو لوگ 600-800 آ رہے ہیں اس میں سے 300-400 لوگوں کو غسل کے فرائض ہی معلوم نہیں ہے. بتاؤ کون ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے دوستو بزرگوں ایک ایک آدمی کو مسجد کو لا کر ضرورت کے دین دینا ہے, اور اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل کرتے ہیں. جب تک اللہ کے راستے میں نکلیں گے نہیں فکروں میں اضافہ بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے ساتھی عزائم کریں, ارادے کریں. جن حضرات کی 3 دن 4 ماہ لگ چکے ہیں وہ بیرون ممالک کے اسفار بھی طے کریں, اور علاقے میں رہتے ہوئے مقامی محنت کو مضبوط کریں. خصوصاً مسجدوں کی آبادی کی محنت کو توجہ سے کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سن لو بھائی. اب وہ جو جماعت کے ذمہ دار ہے مولانا, سال کی جماعت ہے, نظام الدین سے آئی تھی ایک چلے کے لیے, اسے اننتور بھیجے تھے. واپسی میں 4 دن پھر یہاں رکا لیے ہیں. دھرماورم ادھر کام کرے ادھر تاڑ پتری میں. بہرحال وہ جماعت روزانہ دعوت تعلیم استقبال عمل کس طرح کرنا, لوگوں کو مسجد کو کیسا لا لینا, کیسا آ جاتے ہیں, کیا بولنے سے آتے ہیں, انہیں 400 500 600 800 1000 تک آدمی لا لیں 4-5 دن میں. آج وہ عمل مرکز میں کل کو بتا رہے ہیں. پھر عشاء کے بعد جو بات انہوں کیے ہیں اس کا عملی نقشہ عشاء کے بعد ہے, مرکز میں ہے. ساتھ ہی مرکز کو پہنچے اور بھی کام عملی پریکٹیکل دیکھے تو بھی آسان ہے سمجھ میں آنا. فضائل سن لیے, کام سن لیے, طریقہ بھی سمجھ میں آ جاتا. پہنچیں گے انشاءاللہ. ہاں کون پہنچتے ہیں انشاءاللہ, نیت کرو گے انشاءاللہ اللہ پہنچائیں گے. ہاں اللہ قبول فرمائے, کہنے سے عملوں کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اذان دے دو انشاءاللہ.